جاری نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھی ہے. اللہ میرے معزز سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو، آسمانوں زمینوں اور ان میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب کو اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنایا ہے. یہ بات عقل سے بھی ثابت ہے، نقل سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں اور زمین کے درمیان اور کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کی ہے، تمہاری خدمت میں لگا دی ہے. یہ تو قرآن مجید ہے، ایک جگہ نہیں فرمایا، کئی جگہ فرمایا ہے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان نہ ہو تو نہ آسمان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھو لوگ کتنے لوگ آئے گئے، لیکن آسمان کڑی ہے، زمین وہی کہاں ہے. انبیاء علیہ السلام چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، اور انبیاء علیہ السلام کی پیروکار چلے گئے. دنیا کڑی ہے جب تک ایک آدمی بھی اللہ والا ہو. وجہ یہ کہ کیونکہ دنیا بنائی گئی انسان کے لیے، جب ایک آدمی اللہ والا ہو تو یہ کائنات کھڑی رہے گی. اللہ کے ایک بندہ اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ والا ہے، اور جب وہ بھی نہیں رہ جائے گا تو آسمان و زمین کا وجود بیکار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بیکار کام نہیں کرتے، اس کو ڈالے گا، ختم کر دے گا پوری دنیا کو. اس کے لیے انسان کو اللہ رب العالمین اس انسان کو پسند کرتا ہے کہ وہ انسان کبھی بھی اس مخلوق میں، اس ساری مخلوق اس کے لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں وہ تکبر کی راہ سے اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود بڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بنائی ہے لیکن بڑائی مت کرو، بڑائی مت کرو، بڑائی تمہارا حق نہیں ہے. اب یہاں یہ آیات کریمہ ہے، یہ پورا صورت رکوع ہے، یہ صورت فرقان کا. اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بندوں کی جذبات، جو اس کے خاص بندے ہیں اس کی جذبات کیسے ہوتے ہیں، اس کی اخلاق کیسی ہوتی ہیں، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے. آپ اس کے آخر رکوع تک جائیں تو اس میں کہیں بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ وہ آدمی اللہ کو پسند ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ اکڑاہٹ ہو. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن. اب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پہلے ہی سے کتنی بڑی بات، کتنی تسلی کی بات ہے. ایک بادشاہ کہتے ہیں کہ میرا آدمی، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ میرا آدمی. آج کل بادشاہوں پر لوگ خوش نہیں ہوتے، پہلے زمانے میں تھوڑا خوش ہوتے ہیں. آج کل تو جب کہتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندے تو سمجھ جاؤ گے وہ آدمی تمام معاشرے میں گر گیا. لیکن ویسے مثال کے طور پر کہہ دیا
پہلے زمانے میں ہم جائیں گے تو فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آدمی میرا ساتھی ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کپڑوں میں نہیں سما سکتے. اب یہاں احکم الحاکمین رب العالمین وہ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، شیطان کے عباد بھی ہوتے ہیں، مخلوق تو اللہ کا ہے، بندگی اللہ تعبد الشیطان اللہ، وہ انسان مخلوق شیطان کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی بندی، اس کی پیروکار، اس کی پیچھے جانے والے، اس کی بندگی کرنے والے، اس کی مرضیات پر چلنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے. تو یہ تو شیطان کی بھی لوگ اطاعت کرتے ہیں، اس کی مرضیات پر چلتے ہیں. تو یہاں دیکھو عباد الرحمن فرمایا، کتنا آدمی بہت بڑی بات کی اپنی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عباد الرحمن کا لفظ استعمال کیا. پھر دیکھیں ایک ہی لفظ میں مضاف مضاف الیہ ہے، یہ کی سمجھ جاتا ہے، مضاف مضاف الیہ عباد الرحمن. اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رحمان کے لفظ کو کیوں پسند کیا؟ عباد اللہ نہیں فرمایا، عباد القہار نہیں فرمایا، چونکہ اس کے اخلاق بیان ہو رہے ہیں تو یہاں مناسب کیا تھا کہ رحمان کا لفظ لائے. تو رحمان کا لفظ لا کر ایک ہی بات میں، ایک ہی تھوڑی سی جملے یعنی وہ ایک وہ لفظ کی دوسرے حصے کو مضاف الیہ کو لا کر اس کو بتا دیا کہ رحمان کے بندے نے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اس کی بندی مہربان ہے، ایک ہی بات میں بتا دیا. جب آدمی کے اندر واقعی رحمت و رحم کا جذبہ ہو، جھوٹا جذبہ نہیں، وہ عدل کرے گا. وہ کیوں اس کا حق اس کو دے دے، کیوں رشوت لے لے، کیوں جرگی میں پیسے لے لے؟ وہ دے سکتا ہے، میں اس کا حق کس کو دے دوں؟ کیا وہ کسی کا حق دبائے گا؟ کیا وہ کسی پر اپنی کوئی فخر اور کوئی وہ اس پر بڑائی کو جتلائے گا؟ کوئی کچھ نہیں ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ مہربان ہے. اب اس ایک لفظ کے اندر آپ دیکھیں خود بخود ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے نپٹا دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے بندوں کا پہلا جو اس کا کام ہے، پہلی وہ جو اس کی صفت ہے، وہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ باقی صفات کے لیے وہ کھینچنے والا بن جائے. کوئی صفت تو ایسی بھی ہونی چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ اکبر ہے اور کبیر ہے، بڑا ہے. اب بندوں کے اندر کون صفت ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ بلند ہو جاتا ہے؟ سوال وہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تواضع کو لے لیا. کس کائنات میں جو تواضع اختیار کرے گا وہ اچھے صفات کا، گویا اس کی صفات اس کے اندر سے نکلتی جائیں گی، وہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اس کی باقی تمام آپ دیکھیں گے پیچھے سارے وہی وہ جو انسانی کمالات ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو انسانی کمالات بغیر تواضع کے آ نہیں سکتے. بڑا اللہ تعالیٰ ہے، چھوٹا یہ سمجھے اپنے آپ کو، تب اس پر فیضان ہوگا. کیا ہوگا؟ فیضان. جب یہ بھی بڑا ہے وہ بھی بڑا ہے تو دو بادشاہوں کے کیسے ایک فیض بالکل نہیں ملتا. تو یہ فیضان اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فیضان، اللہ تعالیٰ کی تجلی، مہر رحم کی تجلی اسی پر ہو جاتی ہے جس کے اندر تواضع ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تواضع کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. نبی کریم نے فرمایا تشریح
لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عجیب انداز ہے قرآن مجید کا. وہ کسی چیز کی نقشہ پیش کرتا ہے کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اب یہ بتاتے کہ وہ متوازی ہوتے ہیں تو متوازی کیا ہوتا ہے. پھر وہ ہر کوئی کیا اپنا تشریح کرتا تھا. تو مختصر الفاظ میں فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا. گڑی دی صحیح گڑی کی مشکیزے میں جو چیز ہوتا ہے وہی اس سے نکلتی ہے. تو اگر اس کے اندر تواضع ہے اس بندے کے اندر تو اس سے تواضع چھلکتی ہے. کیا چھلکتی ہے؟ تو اس چھلک نہ کس چیز میں آئے گا؟ کہاں نظر آئے گا؟ چھال ڈال میں. یہ انسان کی جب چال ڈال اب دیکھو بات یوں ہی جاتے ہیں. اس کی چال ڈال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے متوازی ہیں اور پھر تکبر نہیں کرتا. زمین میں چلتے ہیں, زمین پر چلتے ہیں, کسی کا ظلم نہیں کرتا. یہ ظلم کرنا کیا ہے؟ تکبر کی علامت ہوتی ہے. کسی کے خلاف نعرے نہیں لگاتا. یہ کیا ہے؟ تکبر کی وہ علامات میں سے ہے. میں بڑا ہوں. تمام یعنی ہم اب دیکھیں ہم تمام وقت اس میں گزارتے ہیں کہ ہماری اب اپنی بڑائی کا سامان کیسے کر لیں. اگر اوپر جو چارٹ ہوتا ہے جو آج کل تو ختم ہو گیا, یہ موبائل آ گئے. یہ جو پہلے وہ ہوتے تھے جس پر جلسہ ہوتا تھا اس پر نام لکھے جاتے تھے. اگر کسی کا نام چھوٹا ہو لکھا جاتا وہ نہیں جاتا تھا. وہ کہتے میں نام چھوٹا لکھا ہے. جب تک اس کہ اگر کس کے القاف کم لکھے گئے ہوں پھر وہ بھی خفا ہو جاتا ہے کہ مجھے فلان کے لیے لکھا ہے کہ شیخ المشایخ پیر طریقہ تشریح. کیا یہ کام بھی نہیں کرتا سارے لکھتے سب یہ ہے وہ ہے. میں آپ کی لطیفہ سناؤں. ایک دن حضرت ہزاری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے, اس کا کہاں جلسہ تھا کہیں پنجاب میں. تو حاجی رضوان سے غالباً ہمارے ساتھ تھے. ہم گئے تھے کسی کام کے لیے تو کہا ہمارے ساتھ جائیں. تم گئے, ہم بھی چلے گئے اس ساتھ. راستے میں گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی خراب ہو گئی, اس کو ٹھیک کرنا. اس وقت ہمیں پہنچنا تھا عصر کو اور ہم عشاء کی بات پہنچ گئے. تو یہ سارے لوگ گھروں کے چلے گئے تھے کیونکہ بس نہیں آئے. اب جب ہم آ گئے تو جو جس کے پاس ہم نے جانا تھا اس نے کہا کہ ولی کامل اور یہ فلان وہ شیخ القرآن, شیخ الحدیث, شیخ المشائخ فلان کا ہے فلان. میں کہا کہ کون ہے؟ یقین جانے میں حیران رہتے کہ ایک تقریباً 5-3 منٹ اس پر لگائے کہ یہ میرا نام لے لیا. ہاں اب میں نے اس کو ایک سیٹ پر کیا, لوگ دڑ آنے لگے. میں نے کہا کہ نیا آدمی آیا ہے. تو میں نے اس کو سیٹ پہ کر دیا کہ مولانا صاحب پہلے تھا میں سب جھوٹ بولا. میں کون سی بات یہ تو واقعی تم اس کو مانتے ہو جو باتیں آپ کرتے تھے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. کہ مجھ سے آپ ناراض نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہماری ایک مجبوری ہے. میں کیا ہے یہ مجبوری یہ ہے کہ یہ لوگ سارے گھروں کو چلے گئے تھے, یہ پھر واپس نہیں آتے تھے جب تک اس کو ایک نرالا آدمی پیش نہ کیا جاتے. تو میں نے کہا کہ اب آپ ہزاری صاحب کا نام لیتے ہیں, مشہور آدمی ہے, آپ پہچانتی بھی ہیں, اس کے آتے رہتے ہیں. وہ نے کہا کہ اس کو لوگ پہچانتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایسا نام لے کہ
آدمی کا کہ جس کو پہچانتے نہیں ہے کیونکہ یہ کہ نہیں بنا ہے. پھر میں نے کہا اس کو کہ چلو آپ کی غلطی ہے اور میرا تکبر خدا ہوتا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے، لیکن مجھے بتائے میرا کام کیا ہوگا. مجھے اندر تقریر آتی ہے. اس وقت تو ویسے بھی تیز چیزیں بولتا تھا. مجھے کہا تم کو صدر بنائیں گے. بس کیا اس کا کیا ہوتا ہے صدر جلسہ. تو میں اور گھبرا گیا. میں کیا تھی تو بہت خطرناک بات ہے یہ میں کیسے کروں گا. تقریر مجھے آتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا مفتی صاحب آپ تقریر کریں نہ دعا کریں کچھ بھی نہ کریں بس صرف آپ بیٹھے رہیں. تو آج کل یہ عجیب رواج ہے. میں کہا پھر تو ٹھیک ہے بیٹھتا رہوں گا. سب کچھ کر رہتے تھے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری چیز تکبر کے زمرے میں آتے ہیں کہ میرا نام چھوٹا لکھا گیا فلانا یہ ہو گیا مجھے اچھی جگہ پر بٹھا نہیں دیا دوسری کو اچھی جگہ پر بٹھا دے. کیا ہے آپ جتنا تواضع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اٹھائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ علیہ. آپ دیکھیں تواضع یہ ایک ہے تواضع ایک ہے چپلوسی اور تیسری چیز ہے وہ ہے احساسی برتری. احساسی برتری. چوتھی چیز ہے احساسی کمتری اور پانچویں چیز ہے بزدلی. احساسی برتری تو وہ ہے کیا ہے وہ تو تکبر ہے کہ میں بہت بڑا ہوں میں بہت بڑا ہوں. باقی بزدلی یہ بری چیز ہے. ایک آدمی کہا کہ تواضع تو بکری میں بھی ہوتا ہے. تو آپ اتنا فرق بھی نہیں کرتے کہ بزدل میں تو دل نہیں ہوتا. تم باتوں کو کیا کہتے ہیں کہ آدمی باتوں کا پہلوان ہو تو کیوں کیا ہوگا وہ بڑا آدمی ہوگا. بزدل تو وہ ہوتا ہے کہ جو ڈرتا ہے. تواضع اللہ کے لیے وہ اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتا ہے. دونوں میں آسمان زمین فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کو دیکھیں. اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یا اللہ مجھے ان اعمال سے بچائیں جو میں نے کی ہیں اور ان اعمال سے بچائیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں. تو علماء کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں کہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اعمال اچھے تھے. ہم تو کہیں گے کہ جو ہم نے کی ہیں برے اعمال یا اللہ معاف کر دیں. جو فرائض چھوڑ دیے ہیں تو کیا کرو اس کو معاف کر دو. تو پیغمبر تو بچپن سے لے کر آخر تک وہ محفوظ ہے گناہوں سے. اللہ معصوم ہے ارادہ نہیں کرتے گناہ کا. اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتے ہیں ان کے بارے میں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان اعمال کی شر سے بچائیں جو میں نے کی ہیں. نیک اعمال کی شر کیا ہے کہ میں تبلیغی ہوں میں مجاہد ہوں میں نے تمام دن مارکی کی میں اتنا بڑا پیر ہوں کہ اتنے دیر میں ہمارے اتنے مریدین ہے. یہ سارا میرا کیا ہے یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا شر ہے. اور جو آدمی کبھی کبھی بہت بڑی معرکے کرتے ہیں بڑی غلط کام سے بچ جاتے ہیں بہت نازک موقع ہوتا ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کتنا بالکل نازک معاملہ تھا. ایک عورت ہے دروازہ بند کرتا ہے ہر طرف سے وہ حسین بھی ہے جمیل بھی ہے اس سے حساب سے کیا وہ بادشاہ کی وہ بیوی بھی ہے وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ جو حسن وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سے بچایا اور اس کا برہان زندہ تھا کیا تھا
برہان کیا ہے؟ فطرت سلیمہ، فطرت سلیمہ باقی تھی، تو وہ جگمگا رہا تھا۔ تو اس کے بعد جب وہ سارا واقعہ ہوا کہ لڑکیوں سے پوچھیں کہ جو اس نے ہاتھوں کو کاٹا تھا وہ میں نے کاٹے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا، اس نے پر دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ہاتھ چاقو نکالا ہوا تھا، انہوں نے بلیک میل کرنا تھا۔ تو سارے معاملہ جب صاف ہوا کہ تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھے، جب انہوں نے کہا حاشا اللہ سے کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، خیال بھی نہیں کیا ہے اس کی طرف، ہماری غلطی تھی۔ تو اس کے بعد یوسف نے کہا ما ابرئ نفسی الا من رحمہ۔ تو یہ ہے کہ آدمی یا اللہ جو اعمال میں نے نہیں کیے ہیں، یعنی تیرے لیے چھوڑ دیے ہیں، وہ میرا کمال نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو میں اپنا کمال سمجھوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ اس کا شر ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ تو بہرحال یہاں تواضع کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی تعلیم دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مجھ سے کم ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جانتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا ہے یہ کتاب میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ آگے کتنے آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد کے امام یا علماء نے اپنے ڈنڈے مار کر کسی کو طلباء کو، وہ طلباء اس سے آگے چلے گئے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ آپ دیکھیں اتنے بڑی بڑی بزرگ گزرے ہیں، تو وہ اس کی استاد کون تھے؟ استاد تو کوئی نہیں پہچانتا، شاگرد کو پہچانتا ہے۔ تو فضیلت کا دار و مدار یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جانتے ہیں کہ کون افضل ہے، یہ کہے کہ افضل کون ہے، یہ کون ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جانتے ہیں۔ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدمی میں نے پڑھا نہیں ہے یا میں فلاں چیز کو جانتا نہیں ہوں، یہ تو کوئی وہ خلاف واقعہ بات ہوگی۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں اس سے کم ہوں، کیونکہ خاتمہ کا اعتبار کسی کو پتہ نہیں کہ میرا خاتمہ کیسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائیں۔ بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی مرض ہوتا ہے، آخر میں وہ برباد ہو جاتے ہیں اس مرض کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ پہلے سے اچھے نہیں ہوتے لیکن اس کے اندر ایک کوئی ایسی صفت ہوتی ہے، صداقت یا مہربانی وغیرہ، وہ درخت اس کے اندر پلتا ہے پھولتا ہے، بالآخر وہ اتنا چھا جاتا ہے کہ وہ ساری اس کی برائیاں کو کیا کرتا ہے، اس کو دبا لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، نیک آدمی بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پہلے اتنا خطرناک ڈاکو تھا، کیسے آدمی بن گیا، اس کے اندر کوئی اندر ایک ایسی چیز تھی کہ جو اس سے اندر پل رہی تھی۔ تو اسی لیے انسان کو یہ بڑائی ایک ایسا مرض ہے کہ جب یہ پلتا ہے آندھی کے اندر تو اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اور تواضع ایک ایسی صفت ہے جب یہ آدمی اس میں بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا آگے کرتا ہے۔ تو ایک تو تواضع اللہ کے لیے، بزدلی ہوتے ہیں ڈرپوک کو، ڈرنے والا، دونوں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک طرف تو یہ کہتے فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا کپکپا رہا تھا، بڑے روپ تھا اس کا، تو کہا کہ تم کیوں ڈرتے ہو، کیوں کپکپاتے ہو، کیوں لرزتے ہو؟ میں تو ایک فقیر عورت کی بیٹا ہوں جو قدید، یہ جس کو مجھ توحید تھے پشتوں کی، یہ نہیں آپ دیکھتے ہیں، آپ عید ہو گیا، عید میں ہمارے گھر میں بھی اس طرح ہوا ہے، ہم وہ جو بیل ہوتا ہے یا وہ کٹی وغیرہ ہوتے ہیں اس کی خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس فریج تو ہے نہیں، بجلی تو ایسی گھر میں نہیں ہے، تو پہلے سے اگر نہ بجلی تھی بھی پھر بھی ہم اس کو چتری بناتے ہیں، بڑے بڑے اس پر نمک ڈالتے ہیں، پھر اس پر وہ تاروں پر ڈالتے ہیں، اب تاروں پر پڑے ہیں ہمارے، وہ خشک گوشت پہ
پورا سال کھایا جاتا ہے، کہیں دال میں ڈال دیا، کہیں ساگ میں ڈال دیا، کہیں ڈال دیا، تو قدیس کو کہتے ہیں۔ تو یہ میں تو اس کا بیٹا ہوں۔ خوش لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ دم اضافہ کرتے ہیں، وہ کون؟ تو میں آج کہتا ہوں کہ اس ایک لفظ کا یہ حال ہے۔ دوسری طرف جب میدان جنگ میں ہوتا ہے، جب سارے لوگ تتر بتر ہوتے ہیں، نبی کے نہیں فرماتے ہیں کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اب بہادری کو دیکھ کے وہ بزدل نہیں ہوتا، سمجھ آئی بات؟ وہ ایسے ڈٹ جاتے ہیں میدان میں، آپ دیکھیں گے۔ اور یہ کہنے والے ایک ہی دمکی سے کہاں سے کیا وہ بھاگتے ہیں، اور یہ بالکل کیا ہو جاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اس کی۔ تو یہ بزدلی نہیں ہے، وہ احمق ہوتے ہیں۔ ویسے کوئی بات کہہ رہے کہ کوئی کہہ رہا تھا یہاں کہ وہ یہ تو بزدلی ہے، یہ پوچھ رہا تھا، بیان کیا انہوں نے کہا کہ بزدلی ہے۔ میں نے کہا کہ بزدلی کیسی ہے؟ ایک ہے احساسی کمتری، وہ ہے تکبر اور بہیمت سی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی متکبر بھی ہوتا ہے، بہیمت بھی ہوتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو احساسی کمتری بن جاتی ہے۔ اس سے احساس کمتری، میں بڑا آدمی ہوں، لوگ میری عزت نہیں کرتے، دیکھو فلان مولانا کی اتنی عزت ہو رہی ہے، اب میں تو بڑا لوگوں کے سامنے گر گیا، یہ ہو گیا۔ انہیں ہے تو بڑا، لیکن اپنے لوگ مجھے کم سمجھتے ہیں، لوگ میری عزت نہیں کرتے۔ اس میں مبتلا ہوتا ہے، وہ یہ بیماری ہے۔ ایک یہ مخلوق لوگوں کی بادشاہوں کی چپلوسی کرنا، بورڈ پالش کرنا۔ ہمارے ہاں بعض بڑے بڑے افسر بھی عورتوں کی بورڈ پالش کرتے، اور یہ منصب کے لیے ادھر ادھر ہونا، یہ مجھے منصب مل جائے۔ اب یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ پیسوں کے لیے ہے، مال کے لیے ہے، منصب کے لیے۔ اس کو چپلوسی کہتے ہیں، یہ چپلوسی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ تواضع کی بات کر رہا ہے، نہ چپلوسی ہے، نہ احساسی کمتری ہے، نہ بزدلی ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، نہیں اس کی چھال ڈال سے بالکل متواضعانہ ہوتا ہے، تکبر نہیں کرتے۔ اور جب اس کے ساتھ خاتم جاہلون، جاہلون یہاں سے مراد یہ ضد اور اعراض کی بنیاد پر جو آدمی اپنی انا پکڑا ہے، میں نہیں مانتا، بحث برائی بحث کرتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام متوازین کی یہ بھی کمال ہوتا ہے کہ وہ جب سمجھ جاتے ہیں کہ بات ماننے والا نہیں ہے، یہ خام مخواہ چرخانی کرتا ہے۔ تو یہاں سلامہ کا مطلب یہ نہیں کہ سلام کہتے ہیں السلام علیکم، ڈرتا نہیں ہے۔ سلامہ مسالمت سے ہے، کسے؟ شریفانہ انداز سے لوگ کہتے ہیں بس چل بھائی تمہارا لکم دینکم ولی دین۔ اب یہ اس تکبر کو ہم جانتے ہیں کہ مال پر تکبر ہوتا ہے، مال پر تکبر ہوتا ہے، عزت پر تکبر ہوتا ہے۔ اللہ کوئی کسی کو چیف بنائے، کسی کو کچھ بنائے، اور پھر وہی چیف ہوتا ہے وہاں پھر سیڑھی میں بیٹھا ہوتا ہے، جب فارغ ہو جاتا ہے، یہ کیا عزت ہے؟ پھر وہی چیف ہوتا ہے جب لندن میں پڑھ رہتا ہے، اس کو کوئی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ ساری تکبر کی بیماری ہے۔ جب یہ بس پھول جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، 3 سال کے لیے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر پڑ جاتا ہے۔ تو اس کو
اب اس کو ہم جانتے ہیں کہ تکبر ہے. بعض تکبر بہت بریک ہوتے ہیں، اس کو ہم نہیں جانتے. حسن ہے، بہت میں ایسا ہوں، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے، پہلے لوگ ہر کوئی کہتے میں گلے لگاتے تھے، خدا کے لیے ملاتا ہوں گلے، خدا کے لیے نہیں ملاتا تھا، نفس کی شرارت ہوتی تھی. اور جب بوڑھا ہو گیا، دانت نکل گئے، جھجھری آ گئی، اب کوئی ساتھ پنج کی لیے تیار ہے کہ مسافہ کرے اسے. تو یہ ساری وہ یہ چمک دمک کا ہم جانتے ہیں. کسی تکبر ہوتا ہے، ایسی تکبر ہوتا ہے مال سے، اولاد سے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ بالکل ویسے تکبر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے، قائل ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے. یعنی وہ تکبر کا پتلا ہوتا ہے. اگر اس کے پاس مال آ جائے تو کیا ہوگا؟ جب فقر میں وہ اتنا متکبر ہے، جب اس کی مال آئے، اس پاس عہدہ آ جائے تو پھر کتنا تکبر کرے گا. یہ ہم جانتے ہیں. لیکن ایک تکبر ہم نہیں جانتے، اس میں ہم بڑی خطائی کرتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حاضر ہے. وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے دھوتے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ عبادت اور یہ دینی خدمات اس کے اندر تکبر نہیں پیدا کرتی کہ میں کیا بن گیا، اب میں قطب بن گیا یا ابدال بن گیا یا میں کوئی بڑی شخصیت بن گئی. نہ، اس کی اور زیادہ دل صاف ہو جاتا ہے، وہ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس پر چاہ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا. تمام عمر تبلیغ کرتا ہے، اللہ کے لوگوں کو بلاتا ہے. کتنا بڑا کام ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں اس طرح، تو یہ چلا گیا، یہ گیا. ایک آدمی مجاہد ہے، بہت زیادہ کام کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، بہت بہادر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، تو چلا گیا. اس مرض کو ہم نہیں جانتے. یہ بہت خطرناک مرض ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگ کبھی ہوتا ہے جس کی اصلاح پوری نہیں ہوئی ہوتی. ہمارے خود کے ہمسائے کے ساری اسی کاتے میں ہیں، تو وہ جب راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، بڑا چنگا جوان ہوتا ہے جیسے ہمارا میاں صاحب بہت برکات ہو. اب ظاہر ہے کہ بڑا چنگا ہے، آدمی ہے. اب وہ گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی بے ادب لوگ ہیں، میرے لیے اٹھی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اٹھی نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرے لیے اٹھی نہیں. اٹھے بزرگوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے اٹھے تو یہ چاہت کے تکبر ہے. میرے ہاتھ چومے، میرے یہ کرے، یہ ساری کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اس طرح وہ جو آگے کہتے ہیں میرے لیے سیٹ چھوڑ دے، یہ کر دے، وہ کر دے. ایک تو یہ کہ بوڑھا ہوتا ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ میں، جب بوڑھا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں درد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی آدمی اٹھ جائے تمہیں، تو یہ بڑھاپے کی وجہ سے کہتے ہیں، بزرگی کی وجہ سے نہیں کہتا. جو بزرگی کی وجہ سے یہ کہتا ہے تو اپنی بزرگی فروخت کرتا ہے، اپنی مفتی تو فروخت کرتا ہے. مفتی تو یہ مفتی ہے، میں مفتی ہوں، دیکھو تو کیا فروخت کرتا ہے؟ کوئی مفتی ہے تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، تم کام کرے. ایک آدمی پیر ہے، راتوں کو روتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن بیکاری نہیں کرتا، لیکن وہاں میدان پر کہتے ہیں کہ مجھے لوگ عزت کریں. عزت کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک عام آدمی، وہ کہتے ہیں میں بڑا خاص آدمی ہوں. تو یہ خاص کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے خاص ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اب یہ عبادت کی، اب یہ اپنے اندر بڑائی اس کے احساس نہیں ہوتا. اب اس کو کہتے ہیں کہ میں نے ایسے اعمال نہیں کیے جو خدا کے سامنے پیش کروں. تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے. اب دیکھ لیں، جہنم سے جو پناہ مانگے گا وہ اپنے کو بزرگ سمجھے گا. وہ اپنے کو بزرگ نہیں سمجھتا بلکہ کیا پناہ سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے. والذین وبالاسحار ہم یستغفرون. تمام رات عبادت کی اور جب اٹھا دعا کی ٹائم آ گیا تو پھر کیا ہوا، پھر استغفار کرتے ہیں. حضرت وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی مسجد کا مؤذن کہتا ہے، مؤذن کہ حضرت مصلی پر بیٹھے تھے عشاء کے بعد، صبح جب میں آیا تو اسی طرح وہ بیٹھا تھا. یہ میں نہیں کہتا کہ اس کا معمول تھا، کیونکہ یہ بات مبالغہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ اس کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا تو ایسے زاروں کا تار رو رہا تھا کہ اس کی داڑھی ترتی. اور اس کی ایک جملہ میں نے سنا کہ اس نے کہا کہ یا اللہ نعمان کو معاف کر. یہ تواضع ہے. وبالاسحار ہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ. جو لوگ کچھ دیتے ہیں یا وہ مال دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ قلوبہم وجلہ، اس کے دل کپ کپاتے ہیں. کیوں کپ کپاتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم رب کی طرف جاتے ہیں. یہ کیا ہم کچھ کیا ہے. تو اس تکبر کی اس پہلو سے ہم بھی خبر ہوتے ہیں. یہ دینداروں کے لیے بڑا سبق ہوتا ہے اس میں کہ وہ ہر کام کریں تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں کہ میں کمزور ہوں. اگر آپ ایک بادشاہ ہے، زبردست بادشاہ ہے اور بہت تو وہ بہادر بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، نہ وہ ظالم بھی ہے اور ہمدل بھی ہے. بعض لوگ ہوتے جب دیتے ہیں بہت دیتے ہیں، جب غصے میں ہو جاتے ہیں پھر اس کو کیا کرو، بلا وجہ ڈال دیتے ہیں جیل میں. اگر اب وہ اس کا ایک خادم ہے، اس خادم کو کہہ دے کہ یہ میں نے 2 دمبے یا 2 بکرے آپ کو دے دیے، میرے مہمان آ رہے ہیں، اس کو بہت اچھا پکانا، مسالہ بھی جو مسالے اس کے لیے ضرورت تھی وہ ساری رکھ دی اور سب کچھ کیا. اس کے بعد گھی بھی، وہ زیتون کا تیل بھی لایا، اس میں پکاؤ، یہ کرو وہ کرو. لیکن اگر آپ نے اچھا پکایا، ہمارے مہمان کو پسند آیا، بہت اچھا، اس نے اچھی طرح سکھایا، تو میں آپ کو اس کا معاوضے میں 1 کروڑ روپے دوں گا. لیکن اگر وہ پسند ان کو نہیں آیا، بہت نازک مہمان ہے، تو وہ کیا ہوگا؟